نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جسے کسی نے بھی کچھ دیا ہو، اگر وہ بھی کوئی گنجائش رکھتا ہو تو وہ بھی اس کے بدلے میں دے، یعنی کسی نے ہدیہ دیا ہو یا کسی نے مدد کی ہو یا کسی نے کچھ مال دیا ہو یا کسی نے کپڑے جوتے یا کوئی بھی چیز تحفے میں دی ہو، جس کو دیا گیا ہو وہ بھی اس کو تحفہ دے، جس کو ہدیہ دیا گیا ہو وہ بھی اس کو ہدیہ دے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ کا بدلہ ہدیہ دو، لیکن اگر نہیں کر سکتے، گنجائش نہیں ہے، تو پھر اس کی تعریف کرو، جس نے ہدیہ دیا اس کی تعریف کرو، جس نے مدد کی اس کی تعریف کرو، جس نے تعاون کیا اس کی تعریف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جس نے تعریف کی گویا کہ اس نے شکر ادا کیا، اور جس نے چھپایا تعریف تک نہ کی اس نے ناشکری کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو دیا کرو، تبادلہ کیا کرو، ہدیے کا مدد کا تبادلہ کیا کرو، ایک دوسرے کو کچھ چیز تعاون کے طور پر دیا کرو۔ نہیں دے سکتے، کوئی تعاون کرتے تو پھر اس کو تعریف کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کو جزاک اللہ کہو۔ ہمارے معاشرے میں اس کی تربیت نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی دیتا ہے تو اس کو چھپاتے ہیں۔ بھائی جو دے رہا ہے اسے چاہیے وہ چھپائے، جس کو دیا جا رہا ہے اسے چاہیے وہ تعریف کرے اور وہ شکر ادا کرے اور وہ اظہار بھی کرے، وہ اس کو بتائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ تربیت نہیں ہے، اس کو نیکی نہیں سمجھتے، اس کو سنت نہیں سمجھتے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے، اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ہم دین کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی 25% دین کو ہم پورا دین سمجھتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، تلاوت، یہ کیا ہے؟ 25% دین ہے۔ ہم 25% دین کو سارا دین سمجھتے ہیں۔ ارے بھیا یہ 25% دین ہے، 75% دین باہر کی زندگی ہے، جس میں یہ بھی ہے ہدیہ دو، یہ بھی دین ہے، ہدیہ کا شکر ادا کرو، یہ بھی دین ہے، ہدیہ کے والے کی تعریف کرو، یہ بھی دین ہے، اس کا اظہار کرو، یہ بھی دین ہے۔ وہ باہر کی زندگی، مارکیٹ کی زندگی، معاشرتی زندگی، معاملات کی زندگی، یہ 75% ہے۔ اس 75% کو ہم نے دین سے خارج سمجھ لیا، ہم دین ہی نہیں سمجھتے۔ ہم دین، حج، عمرہ، قربانی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو دین سمجھتے۔ ارے بھیا یہ 25% ہے۔ بتاؤ امت کو، بتاؤ بھائیوں کو، بہنوں کو، بتاؤ اس معاشرے کو، کرو تربیت، کرو اصلاح اس کی کہ 75% دین کو چھوڑ کر ہم کہاں دین مکمل کر سکتے ہیں، کہاں دین پر مکمل عمل کر سکتے ہیں، کیسے برکت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل، اللہ کے نبی دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور کیسے کرو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسن ہے، وہ مبارک زندگی، اس میں سارے شعبے ہیں، اس میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، تہجد نہیں ہے، سارے شعبے ہیں۔ تو سارے شعبوں میں اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دین ہے۔ اس میں یہ ہدیہ والے کا بھی حکم ہے، کوئی تعاون کرتا ہے اس کا بھی حکم ہے، کوئی مدد کرتا ہے اس کا بھی حکم ہے کہ اس کو مدد کرو، اس کے ساتھ بھی تعاون کرو، اس کو ہدیہ دو، اسے بھی کچھ دے دو، نہیں دے سکتے تعریف کرو، شکر ادا کرو کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جہاز میں بیٹھی ہوئی عورت، اس کے بچے کے ساتھ کسی نے معمولی سا وہ یعنی سیٹ آگے کر دی، تو وہ عورت کہہ رہی ہے، انگریز عورت، اپنے بچوں کو کہا آپ اس کو تھینک یو کرو، یو شوڈ سے تھینک یو۔ وہ بچے کو سکھا رہی ہے کہ تمہیں چاہیے اس کو شکر ادا کرو، اس نے سیٹ آگے کر دی۔ بھائی ہم وہ معمولی سے بچے کو بھی تھینک یو سکھاتے ہیں اور ہم نہیں کرتے۔ بلکہ میں نے ایک انگریز کا وہ پڑھا، امریکی کا، اس نے کتاب لکھی، اس نے کہا ایک پادری کے پاس ایک اور آتی کہ میں کینسر کی مریض ہوں اور بس ختم ہے، میں ڈاکٹر نے کہا اینڈ ہے، ختم ہے، اب مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پادری نے کہا کہ تم یوں کرو، ہر وقت رات دن کہو تھینک یو گاڈ، تھینک یو گاڈ، تھینک یو گاڈ، تھینک یو گاڈ، بس یہ کرو۔ کہنے کہ ٹوٹل 15، 16، 17 یا 25، 26 یا کچھ دن گزرے، طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی، وہ جو بگڑی ہوئی تھی وہ فٹ ہو گئی۔ آخر پر پتہ چلا وہ بیماری ختم ہو گئی۔ اور بھائی اللہ کا شکر ادا کرنے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ کے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے سے کہ لوگوں کا بھی شکر ادا کرو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جو لوگوں کو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہ شکر ہے، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ اگر کوئی تعاون کرے، کوئی ہدیہ دے، کوئی مدد کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اس کے ساتھ بھی تعاون کرو، یعنی ہدیہ کے بدلے ہدیہ دو، نہیں کر سکتے اس کی تعریف کرو، اس کو شکر ادا کرو۔ مجھے امید ہے میرے بھائی، میرے بہنیں اس پیغام پر، اس حدیث پر لازمی خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ مجھے میرے ہر بھائی، میرے ہر بہن اس میں کردار ادا کرے گا، تربیت کرے گا معاشرے کی، اس پیغام کو پھیلائے گا، چاہے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، میسنجر پر،